بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 95 پڑھیں گے، اور اگر میرے پاس ٹائم کا ہوا تو میں آپ کو ساتھ ہی 96 بھی کروا دوں گی۔ اور آپ کو یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے اپنی تجوید بہتر کرنی ہو، تجوید کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا ہو، تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا دوسرے چینل کا لنک ہے، جس پہ میں تجوید آپ کو الف سے یا تک تمام چیزیں جو ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ اس کو جا کے جوائن کریں اور یہاں سے سیکھ لیں۔ آج کا سبق ہے آیت نمبر 95 سورہ بقرہ کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ وا اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، اس کی بریکٹ کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے موت، اور پچھلی آیت کا اس کے ساتھ سلوب ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں یعنی خاص طور پر آخرت کا جو گھر ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے اور آپ لوگ ہی سب سے مقبول ہیں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ تو اس پر انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور دعا نہیں کی تھی نبی پاک کے ساتھ مل کر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان کے دلوں کے بید کو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر کسی کے دلوں کے بید کو، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، یعنی کہ صرف اس وقت نہیں، کبھی بھی آنے والی زندگی میں بھی، اور جتنے بھی جب تک قیامت قائم رہے گی یہود و نصارہ لمبی زندگی کے ہی حریص رہیں گے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں، وا اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی، ابداً کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، بما باوجہ اس کے، یعنی کون سی چیز سبب بنی ہے ان کی موت کی تمنا نہ کرنے کے؟ قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ اپنی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، نہ یہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کریں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل فرمائی تو تب آپ نے اس آیت کو، جب یہ وحی نازل تب حضور کے زمانہ میں ہوئی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور وہ اس میں ہزارہ سال حریص ہی رہیں گے۔ مومن کو تو تمنا کرنے کی حکم ہی نہیں نا کہ موت کی تمنا کریں، لیکن یہود و نصارہ موت کی تمنا کرتے بھی نہیں اور ان کو موت پسند بھی نہیں۔ ہم تو مسلمان مومن جو ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں کہ وہ جب تک زندگی عطا کرے ہم اس میں خوش ہیں، اور ہم اس کا ایک ایک دن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اور بار بار اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے جھکیں گے، اپنی پیشانی ٹیکیں گے اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ لیکن یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم راہ حق پر نہیں ہیں، ان کی انا ہے کہ یہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر آنے نہیں دے رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے سے ہی کہہ دیا اور کہ میں خوب جاننے والا ہوں ان ظالموں کو۔ ان ظالموں نے کیا ظلم کیا؟ شرک کیا، کفر کیا، نافرمانیاں کی، کیا کچھ تو نہیں کیا انہوں نے، اور شرک اس طریقے سے کہ حضور کو مانا نہیں، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اور یہ صرف اور صرف ان کی ضد اور انا ہی ہے کہ جو ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر آنے نہیں دے رہی۔ آج کی آیت کی تفسیر یہی تھی، اس کا سلوک پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس پہ آگاہ کر رہے ہیں نبی پاک کو۔ اور آج کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے یہود و نصارہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیسے کیسے کیمیکل یوز کیے، کیسے کیسے ٹریٹمنٹ لیے، بہت زیادہ پیسہ جو ہے اپنی ذات پر ضائع کیا کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے۔ لیکن جب موت کا اللہ تعالیٰ کا جو وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آیا تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اسرائیل نے ان کی جان لے لی اور وہ نشان عبرت بن گئے۔ تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں
موت مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے جو ہے انہوں نے تو اپنے ہاتھوں میں جو آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں موت مانگتے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ہم اس نبی کی قوم ہیں جنہوں نے رو رو کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگی، اور ہمیں خود بھی اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نہ کہ دنیا کی مشکلات سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر ہمیں موت کی خواہش کرنی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو آج اگر ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے 94 ہی، آپ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور جو فرسٹ ٹائم اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 95 کی، تو ایک دفعہ ساتھ 94 والی آیت کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان یہودیوں سے بولو کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں ہم لوگ ہی بہتر ہیں اور ہمارے لیے ہی آخرت گار ہے، تو تم موت کی تمنا کرو، اور وہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے نہیں دعا کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پھر آگاہ کیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، اور ہرگز نہیں وہ اس کی تمنا کریں گے، کس چیز کی؟ موت کی۔ اور کب؟ ابداً، یعنی صرف ابھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں یہ موت کی تمنا کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ اچھا، یہودیوں کو کیسے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ جو انہیں آگے بھیجا اس وجہ سے اپنی موت کی تمنا نہیں کرتے، تو ان کو کیسے علم ہو گیا کہ ہم نے جو آگے بھیجا ہے وہ غلط ہے، جو ہم نے اعمال کیے وہ غلط ہے؟ ان کی کتاب میں یہود و نصارہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور میری آخری کتاب قرآن مجید ہوگی، اور جو اس پر عمل کرے گا، جو حضور پر ایمان اور عقیدہ رکھے گا، دنیا اور آخرت پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ غیب میں ہے اس پر یقین رکھے گا، صلاۃ قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، ان کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرے گا، تو وہی مومن ہے اور اسی کے لیے ہی جنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ لی تھی کہ آخری کتاب قرآن مجید ہوگی اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا، حضور پر عمل کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی انا اور ان کی ضد۔ ان کی انا اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جاننے والا ہوں، ان ظالموں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔